السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری پیاری بہنوں؟ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی حالت میں ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کا دوسرا دن ہے، تو ہم سیکنڈ لیسن دیکھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدائش کے بعد ایک عرصے تک جنت میں تنہا رہتے ہوئے بے چینی محسوس کرنے لگے، تو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کی بائیں پھسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور دونوں کو حکم دیا کہ ایک درخت کے علاوہ جنت کی تمام نعمتوں کا استعمال کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے ان دونوں کو کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو کہ جنت کے جتنے نعمتیں ہیں ہر ایک نعمت کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت ہے اس کے قریب بھی جانے کا حکم نہیں دیے، صرف ایک درخت۔ لیکن اب یہاں سے ابلیس کیا ہوا؟ اللہ کا حکم نہیں مانا اور وہ تکبر کرنے لگا اور انسان کا دشمن بن گیا۔ تو اب وہ کیا ہو گیا؟ انسانوں کا دشمن۔ اب وہ شیطان کیا کرا؟ ابلیس سے وہ شیطان بن گیا اور وہ شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دیا، اور وہ وسوسے ڈال کر بہکایا کہ اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پھل کھانے کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اب دیکھیں کیسا شیطان پھسلا رہا کہ دیکھو اگر وہ درخت قریب نہیں جانا ہے، لیکن اگر وہ کھا لیے، اب دیکھو اتنے سارے درخت ہیں، نعمتیں، کتنی بڑی جنت، کتنے نعمتیں ہیں، ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو حلال کر دیے، کھاؤ پیو مست رہو بولے، لیکن ایک درخت سے منع کرے۔ لیکن شیطان کیا کرا؟ اب یہاں سے وسوسے ڈالنا شروع کرا کہ وہ ایک درخت کھا لیے تو پھر جنت میں ہمیشہ رہو گے، اس طرح سے بھٹکانا شروع کر دیا۔ چنانچہ شیطان کے دھوکے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اب وہ وسوسے ڈالتے وہ لوگ کیا کریں؟ اس درخت کا پھل کھا لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی وجہ سے جنت کا لباس اتار کر دونوں کو دنیا میں بھیج دیا۔ اب وہ لوگ کیا کریں؟ درخت، اب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ درخت کے قریب بھی جانے کے لیے منع کر دیے تھے، لیکن وہ کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ وہ ایک غلطی ہو گئی ان لوگ سے، پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے اور ایک مدت تک توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روتے رہے۔ دیکھیں یہ بہت بڑا لیسن ہے ہم سب کے لیے، اٹس اے ویری بگ لیسن ٹو لرن۔ تو دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام، دیکھیں شیطان جو ہے ابلیس کو اللہ تعالیٰ حکم دیے، تو وہ تکبر میں آ کے کیا کہنے لگا؟ میں آگ سے بن کے ہوں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بن کے ہے، تو میں ان کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کون سا سجدہ بولتے ہیں؟ سجدے تعظیمی، اوکے؟ تو وہ منع کر دیے، وہ بھی غلطی کرا لیکن تکبر کرا۔ اور یہاں پر انسان حضرت آدم علیہ السلام بھی غلطی کرے کہ وہ درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن وہ وسوسوں میں آ کر وہ درخت کھا لیے، لیکن اپنی غلطی پہ نادم ہوئے۔ تو اس سے کیا لیسن مل رہا؟ کہ ہم بھی اپنی غلطیوں پہ نادم ہو کے اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا اور توبہ ان کی قبول فرما لی، اور بیت اللہ کی تعمیر کی سعادت ان کے حصے میں آئی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا حکم دیے کہ اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ کا کنسٹرکشن کرنا، تعمیر کی سعادت الحمدللہ آدم علیہ السلام کو دی۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام نے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے پورے جتنے ان کی اولاد اس طرح سے انسان دنیا میں بڑھتے چلے گئے۔ دوسرے نمبر پہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا معجزہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ شفا سے روایت کرتے ہیں کہ میری والدہ نے فرمایا، جب حضرت آمنہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، مدر کا نام ہے آمنہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے ہاتھوں میں آئے،
اور بچوں کے معمول کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نکلی تو میں نے کہنے والے کو سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا. جب آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس طرح سے آواز آئی کہ رحمک ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کی رحمت ہو. اور پھر مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو گیا. سبحان اللہ. یہاں تک کہ میں نے ملک شام کے محلات بھی دیکھے. تیسرا نمبر، ایک فرض کے بارے میں، نماز و روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں، جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور جبکہ ان اعمال کو کرنے والا کبیرہ گناہ سے بچے. تو یہ جتنے بھی ہے، جیسا کہ اب نماز تراویح پڑھے تو بھی پچھلے کے گناہ معاف ہو جا رہے، روزہ رکھے تو بھی، اور نمازیں پڑھے تو بھی، یہ سارے جو گناہ معاف ہو رہے ہمارے، یہ سارے صغیرہ گناہ ہے، یعنی چھوٹے گناہ ہے. جو کبیرہ یعنی جو بڑا گناہ ہے، وہ بڑے گناہ کے لیے ہمیں اللہ کی طرف توبہ و استغفار کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افطار کرنے کی دعا. تو دیکھیے میری پیاری بہنوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے. یہ جو دعا آئی ہے، اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطارت، تو اس کا مطلب ہے اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کر رہی ہوں. تو یہ جو دعا ہے میری پیاری بہنوں، یہ دعا ضعیف دعا ہے. یعنی یہ دعا ابو داؤد کی حدیث نمبر 2358 ہے، لیکن یہ دعا ضعیف ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پھر صحیح حدیث کون سی ہے. تو یہ ابو داؤد کی 2357، یعنی ایک ہی حدیث اس کے پیچھے کی ہے جو افطار کی ہی دعا ہے، اور وہ صحیح دعا ہے. اور وہ دعا یہ ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. اس کا مطلب ہے پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اجر ثابت ہو گیا اگر اللہ نے چاہا. تو یہ دعا صحیح ہے. 5ویں نمبر پر ہے ایک اہم عمل کی فضیلت. رمضان کے 3 حصے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے. جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں. تو دیکھیے میری پیاری بہنوں، یہ صحیح حدیث صحیح ابن خزیمہ کی حدیث نمبر 1780 میں مینشن ہے. لیکن یہ جو رمضان المبارک کے جو 3 حصے ڈیوائیڈ کر دیے، جیسا کہ پہلا عشرہ رحمتوں کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا آگ سے آزادی کا یعنی جہنم سے آزادی کا، تو یہ حدیث ضعیف ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. رمضان المبارک کے پورے دن اللہ کی رحمتوں کے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے برکتوں کے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچنے کے، نجات پانے کے ہیں. تو ایسا پرٹیکولر 10 میں ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ضعیف حدیث ہے. نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں. سود کھانا. سود یعنی انٹرسٹ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن خبروں سے اس حالت میں اٹھائیں گے جیسے کسی کو جن بوت نے لپٹ کر پاگل بنا دیا ہو. تو میری پیاری بہنوں، یہ سورہ بقرہ کی 275 آیت ہے، اور یہ سود بہت بڑا گناہ ہے، سود کھانا یعنی انٹرسٹ. تو اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے. نمبر 7، دنیا کے بارے میں. دنیا پر راضی ہونا. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ اللہ اکبر. تو دیکھیے
دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہوتی. یہاں پر ہمیں صرف چند دن رہنا ہے، ہم صرف چند دن کے مہمان ہیں. ہماری تو ہمیشہ کی اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. تو کیا ہم دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی بھول جائیں گے؟ بالکل نہیں. دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم جتنا بھی کما رہے دنیا میں رہ کے سب کچھ ہم چھوڑ کر جانے والے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قبر میں جاتے وقت جو ہمیں کفن پہنایا جائے گا اس میں جیب وغیرہ نہیں ہوگا، اس میں کفن میں جیب نہیں ہوگا. اس لیے ہم ہر چیز چھوڑ کر جانے والے ہیں. جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو صرف ہمارے ساتھ ہمارے اعمال ہوں گے. اس لیے کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارنے یا پھر دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کے خاطر اپنی آخرت کو برباد کرے. تو ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی تیاری کرنا ہے. اب یہ بھی نہیں کہ دنیا میں ہم سب کچھ چھوڑ کے جا رہے تو صرف آخرت کی تیاری میں صرف ہم بس جانماز بچھا لیے صرف عبادت کر رہے، ایسا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم یہ دعا میں فرما رہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرما، آخرت کی بھی بھلائی. تو دونوں کو بیلنس لے کے چلنا ہے. دنیا اور دین دونوں کو بیلنس لیتے ہوئے چلنا ہے. دین کو پکڑ کے دنیا کو نہیں چھوڑنا ہے، دنیا کو پکڑ کے دین نہیں چھوڑنا ہے. دنیا میں رہ کر ہمیں دین پہ استقامت عطا فرمانا ہے، استقامت کرنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 8 آخرت کے بارے میں خبر کے 3 سوال. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جب خبر میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے. فرشتے جب خبر میں ہم چلے جائیں گے تو جب ہماری روح قبض ہو جائے گی، ہم خبر ہمارا جو اصلی گھر ہے 2 گز زمین کا ٹکڑا، اس میں جانے کے بعد 2 فرشتے آئیں گے اور سوال کریں گے کہ آپ کا رب کون ہے. تو کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں میرا دین اسلام ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ تمہارے نبی کون ہے، تو وہ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ وہ لوگ ہی جواب دیں گے جو اس دنیا میں رہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام پابندی کے ساتھ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور اپنی زندگی اسلام کے مطابق جیے. تو پھر وہاں پر اس کا جواب ضرور دیں گے. نمبر 9 طب نبوی سے علاج. ہر مرض کا علاج موجود ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ کچھ دیہات کے باشندے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم دوا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو ضرور دوا کیا کرو، اس لیے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی دوا اللہ نے پیدا نہ کی ہو. یعنی ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ دوا یعنی میڈیسنز بھی لینا چاہیے سوائے ایک بیماری کے. لوگوں نے پوچھا وہ کون سی بیماری ہے؟ یعنی دوا ہر ایک بیماری میں شفا ہے دوا، لیکن ایک بیماری میں نہیں ہے اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپا کی کوئی دوا نہیں ہے. ہر ایک کو الحمدللہ جوانی کے بعد بڑھاپا آنے والا ہے. نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم روزہ کھولو تو کھجور سے افطار کرو کیونکہ یہ سراپا برکت ہے. اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے روزہ افطار کرو کیونکہ پانی ظاہر و باطن کو پاک کرنے والا ہے. میری پیاری بہنوں یہ اچھی پیاری نصیحت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمیں جب افطار کھولتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کھجور. ٹھیک ہے، کھجور اگر ملے تو کھجور سے کھولنا ہے. ہاں اگر فریش ڈیٹس نہیں ملے تو ڈرائی کھجور بھی ہے تو بھی ہم کھول سکتے، اور اگر کھجور موجود نہیں ہے تو ہمیں کیا پھر پانی سے کھولنا ہے. اور لیکن تھوڑے لوگ کیا کرتے کھجور نہیں ہے تو نمک سے کھولتے، نمک کے بعد پھر پانی پیتے، لیکن اگر کھجور نہیں ہے تو ہم ڈائریکٹ پانی پی سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.